بہت سارے موضوعات پہ بات ہو رہی ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی عہدے کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں. with great powers comes great responsibilities. اور یقیناً اس آفس کا اور اپنی جو اپیل ہے، اپنے انفلوئنس کا بہترین استعمال کیا ہے، بہترین اس کو she's put it to great use by putting her force behind some very important subjects of substance. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے خاص طور پہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں پاکستان میں، ان کی حقوق کے حوالے سے ان کے لیے پالیسیز بتانا، ان کے لیے کچھ ایسا کر جانا کہ ان کی زندگیاں سہل ہو سکیں. بیگم صاحبہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر عہدے کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. اب بینگ دا فرسٹ لیڈی آف پاکستان آپ کا ایک بہت زبردست انفلوئنس ہے. ناؤ پیپل ڈونٹ سے نو ٹو یو، یو کین اوپن ڈورس فار آل دیز پیپل ہو آر ویری ولنریبل. لیکن آج آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ از دس اے گریٹ اسٹرینتھ؟ از اٹ اے چیلنج فار یو؟ بالکل، یہاں آ کے یہ میرا خیال ہوا کہ ایکسیس میرا زیادہ ہو گیا. اور یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر جو بھی اچھا کام کر رہا ہو اس کو اوپر لانا چاہیے. کیونکہ پوسٹ کے حساب سے اوپر لائیں تو میرے خیال میں اتنی زیادتی ہے. But we are very lucky to have a champion like you in the right place. یہی میرا خیال میں اس کو کیا کہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا، مگر میرے خیال میں ہر کو ہمیں موقع دینا چاہیے کہ آگے اچھے کام کر رہے ہیں. آتے بھی ہیں لوگ، آتے بھی ہیں. اور اس سے یہ مجھے یہ خیال تھا کہ میں جب یہاں پہنچی، میرا جو شوق ہمیشہ سے تھا اور چیریٹی، ایجوکیشن اور ان ڈفرینٹ کاموں میں کرنے کا، مگر یہاں آ کے واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. تو میں سوچا میں نے کہ یہ میں آرام سے مزے کر کے بھی گزار سکتی تھی، آرام سے گھومتی پھرتی اور چلی. مگر میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ کام کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ آپ کرو. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ یور لائف کہ آپ بیٹھ کے اور کھا پی کے اور مزے کر کے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دیا ہے تو ہم سے ہی پوچھ کر زیادہ ہوگی کہ آپ کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ نے اتنا نوازا، آپ نے کیا کیا. تو ضرور میں تو جو بھی میرے ساتھ کی ملتی ہے میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھو ہم زیادہ اس پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ پوچھیں گے آپ لوگوں نے کیا کیا. اچھا، یہی احساس، یہی کمپیشن ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ آپ کے بچوں میں بھی انکلکیٹڈ ہے. سو ایز اے مدر، جب آج کل اب اس وقت آپ کو پورے پاکستان کی مدرس دیکھ رہی ہوں گی، کیا کہیں گی کہ بچے کہا جاتا ہے کہ بڑے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، دے بیکم ویری انڈیویجولسٹک، وہ کمیونٹی کو، لوگوں کو احساس نہیں کرتے. کسی کو بہترین اپرچونٹی ملتی ہے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. آپ مدرس کو اور نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے نا، مدرس تو ایک ماڈل رول ہوتا ہے گھر کے لیے. اور مجھے اب دیکھ کے بڑا، پہلے بھی ہوتا تھا مگر کچھ اب زیادہ ہو گیا کہ بچوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. آپ اور ماں جیسی ہوگی، بچے آپ کہیں بھی دیکھ لو بچے وہ فالو کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے چیریٹی اور اس سب کام میں رہتی تھی، اور میاں میرے پالیٹکس میں رہتے تھے. مجھے کبھی کوئی پالیٹکس کا شوق نہیں تھا، مگر اور ابھی بھی میں اپنی اور دوسری پارٹیز کی ایم پی اے ایم این اے سے کہتی ہوں دیکھو میں پالیٹکس نہیں کر رہی، میں تو چیریٹی کا کام ہے، میرے ساتھ بریسٹ کینسر کریں، میرے ساتھ ڈفرینٹلی ایبل کریں. اب جیسے ہم مینٹل ہیلتھ لے کے چل رہے ہیں تو یہ پارٹی سے ہٹ کے یہ کام ہے. تو اس میں میرا خیال ماں جیسا رول ماڈل ہوتا ہے کہ وہ جو کرے گی. اور میں ماؤں کو کہتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کی ٹریننگ اچھی، ان کی ویلیوز، ہماری ویلیوز اتنی خوبصورت ہیں. تو ہمارے ہاں جب بچپن سے ہمارے بچے ہوتے تھے اور اگر وہ پڑھائی میں مصروف ہوں، ایگزامس ہوں یا کچھ ہوں، ہمارے یہاں ایک روٹین کا یہ تھا کہ کوئی بڑا، کوئی مہمان آیا آپ سلام کرو، آپ چلے جاؤ. مگر ایک آپ ان کو سکھانا پڑتا ہے بچوں کو عزت کیسے. دیکھیں آپ یہ جیسے کہہ رہی ہیں نا، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں، ٹیچرز، ابھی مجھے 2-4 دن پہلے ایک میری دوست نے بتایا فرام اے ویری گڈ اسکول، اس ٹیچر نے کہا، اور اس بچی کے ہاتھ میں کچھ پرابلم تھا تو وہ زیادہ موو نہیں کر سکتی تھی. ان کے اسکول میں کنسرٹ ہو رہا ہے اینڈ بچی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ڈانس میں. تو ٹیچر نے کہا نہیں، آپ کو میں نہیں اس ڈانس کے اس میں کروں گی انکلوڈ، کیونکہ آپ ہاتھ نہیں موو کر سکتی. کتنی زیادتی ہے. میں کہتی ہوں ہمیں کیٹر کرنا چاہیے ان بچے اور بچیوں کو تاکہ ان کو کتنا انکریجمنٹ ملے. اب وہ کتنی ڈس اپوائنٹڈ ہوگی. لٹرلی وہ مطلب اس کے افسوس کے آنسو تھے کہ میں اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہوں، بٹ آئی لو کہ میں ڈانس کروں. اچھا، یہ جو سینس آف انکلوژن ہے، ہمارے یہاں بہت سارے طبقے محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ مین اسٹریم ڈیسیژن میکنگ میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے. آپ مجھے بتاؤ ویژولی امپیئرڈ
سائمہ UN میں ہے، اس کا بھائی جج ہے، اور ایسے بہت سارے، یہ تو میں 2 نام لے رہی ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ بہتر ڈیسیجن کر لیں گے۔ جو آپ نے دوسرا ایک موضوع یہاں پہ بھی اٹھایا وہ میرے خیال میں بڑا اہم ہے، اور وہ میرے خیال میں سب سے لنک کرتا ہے، چاہے آپ بریسٹ کینسر سے سفر کر رہے ہوں یا آپ اسپیشلی ایبلڈ ہوں، مینٹل ہیلتھ۔ بہت ساری اسٹڈیز اس وقت پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ اسٹریس سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے گزر رہا ہے۔ یہ تو پریزیڈنٹ صاحب اس میں بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور میں بھی ساتھ میں کر رہی ہوں، کیونکہ میرے تو جو چیریٹی کے کام ہے یہ تو اس میں سب میں ہی آتا ہے۔ بریسٹ کینسر سے ساری فیملی، ایک سروائیور شاید آپ بھی تھیں سرینا میں، اسلام آباد میں، شی سیڈ کہ مجھے جیسے ہی ڈائگنوز ہوا سب سے پہلے میں سائیکالوجسٹ کے پاس گئی، ہاؤ ٹو ہینڈل مائی سیلف اینڈ مائی فیملی۔ تو دیکھو سب سے پہلے ضروری، اور اب جو ریسرچ ہوئی ہے یہاں پاکستان میں ہوئی، ایگزیکٹلی مجھے فگر نہیں یاد، مگر 20-25% ہے یا کچھ اس طرح، اور ینگ جنریشن 1 in 4 people، absolutely، ہاں ایگزیکٹ مجھے نہیں یاد، مگر میں اس کو لکھ کے رکھوں گی، تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اور اسی کی وجہ سے ڈرگس ہیں، اسی کی وجہ سے سوسائڈس ہو رہے ہیں، اور عورتیں، لڑکے، بچوں، آپ اسکول کالجز میں بہت، ایک میں سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ تھیں، ان سے ملی، انہوں نے کہا میں اگر دن میں 10 پیشنٹس دیکھتی ہوں اس میں 4 یا 5 بچے آتے ہیں۔ واو۔ مگر یہ بھی ایک سٹگما ہے، اس کو بھی ہمیں بریک کرنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بڑھتے ہوا جو انتشار ہے، اضطراب ہے لوگوں کا، مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ سفر کر رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی امپلیکیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا ڈرگ یوز، سوسائڈ، کرائم ریٹ، ریلیشن شپس فالنگ اپارٹ، ڈیورس ریٹس بینگ ویری ہائی۔ جی، لیکن اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ انڈیویجول ہو گئے ہیں ہم بہت زیادہ، کمیونٹی سے دور ہیں؟ ہم پہلے جیسے ویسٹ میں ہوتا تھا کہ ان کے یہاں سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ سب بہت زیادہ ہیں، وہ ہیلپ لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے نا، لوگ بہت، میرے خیال میں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اتنا جوائنٹ فیملی ہوتا تھا تو ایک دوسرے سے بات ڈسکس ہو جاتی تھی۔ اگر دیکھو ڈپریشن ہو وہ سب تو ایک عام سی چیز ہے، مگر اس کو سٹگما کہ ہم کسی سے ڈسکس نہیں کریں گے، نو وی آر ویری اسٹرانگ ہوتے ہوتے وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں جو ہم لوگ بہت ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، شاید یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، تو اب وہ ڈسکس کرنے کے لیے، اور کہ یہاں پر سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ صرف 4 یا 500 ہیں آل اوور پاکستان، اور جو کرتے بھی ہیں، ہم جو ایک گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تسکین کے، ان کے لوگوں نے کہا کہ اگر سکھر یا لڑکانہ یا کہاں سے ایک پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے لیے کراچی آئے تو 70,000 روپیز اس کے خرچ ہوتے ہیں فار ٹریٹمنٹ، آنا جانا رہنا۔